حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی کی پہلی رات۔ شادی کی پہلی رات حضرت علی حضرت فاطمہ کو دیکھتے رہے، بلکہ اندھیرا ہو گیا تو حضرت فاطمہ زور زور سے رونے لگی۔ مولا علی بہت پریشان ہوئے اور سیدہ فاطمہ کو چپ کرایا، لیکن بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ آج میری شب زفاف ہے، لیکن ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دولہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں، لیکن ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگھار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا، اور فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ خوب بن سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو، اور سب سے عظیم اور روح مسرت بات یہ تھی، اس مبارک شادی کے پیارے دولہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ! خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ باقرہ عابدہ زاہدہ جب عہد طفولیت تک پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت تم جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، مجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگیں کہ خود خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی
اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و رونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز عقائد دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک کملی یعنی کہ چادر، کھجور کے بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے، انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا سے حضرت علی نے پوچھا، تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت معاملہ کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر ہے، آج یہاں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے میں ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تو ہم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آل عمران میں سورۃ نمبر 92۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بوڑھی سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ حق کی زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں نے مقدس ہستیوں نے دن کے روزے میں اور رات عبادت بارگاہ الہی میں گزار دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں ان پاک ہستیوں کی زندگی مبارک کو دیکھ کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔